بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين. यग़फ़िर लकुम, बख्श देगा तुम्हारे, ज़ुनूबकुम, सब गुनाह, वयुदखिलकुम, और दाखिल करेगा तुमको, जन्नात, बहिश्त में, तजरी मिन तहतिहा अनहार, चलती हैं जिसके नीचे नहरें, व मसाकिन तय्यबा, और रहने की जगह बहुत पाकीज़ा उम्दा, जन्नात अदन, हमेशा की बहिश्त। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और यह बहुत बड़ी कामयाबी। व उख़रा, और दूसरी बात, तुहिब्बूनहा, जिसको तुम चाहते हो, जिसको तुम पसंद कर, नस्र मिनल्लाह, वो मदद है मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ, व फ़त्हुन करीब, और फतह बहुत करीब, व बश्शिरिल मुमिनीन, और खुशखबरी है ईमान वालों के। कल के सबक में आप हज़रात ने पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को मुखातिब फरमाया, और क्या फरमाया? ए ईमान वालों, हल अदुल्लुकुम अला तिजारा, क्या तुम्हारी रहनुमाई न करूं मैं ऐसी तिजारत पर, तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुम्हें निजात देगी किससे? दर्दनाक अज़ाब से। तो ऐसी तिजारत कैसे मिलेगी? फरमाया दो काम कर। एक काम तो यह कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले, और दूसरा काम फरमाया अल्लाह के रास्ते में जान के साथ भी, माल के साथ भी जिहाद करो।
فی سبیل اللہ الہ کلمۃ اللہ کے لیے مال کو بھی خرچ کرو اور جانوں کو بھی خرچ کرو. فرمایا یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جان لو. تو وہ بہتری کی صورتیں کیا ہے جس کو اللہ بہتر کرے؟ فرمایا سب سے پہلی بات کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے. اللہ تمہارے جو ہے جتنے بھی گناہ ہے سب کو سب معاف ہو جائے. اس لیے حدیث میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کا خون کا قطرہ بعد میں زمین میں گرتا ہے اللہ اس خون کے قطرے کے گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر. لیکن یاد رکھنا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرضہ نہیں معاف ہوتا. کہ قرضہ جو ہے اتنی بڑی جو ہے مشکل ہے کہ شہادت کا خون سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن قرضہ جو ہے معاف نہیں ہوتا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن شہید کی طرف سے اپنی طرف سے جو ہے اس کو قرضہ عطا کر دیں کوئی اور نعمت عطا کر دیں گے قرض لینے والے کو. اور دوسرا انعام فرمایا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ اللہ داخل کرے گا تمہیں کیسی جنت میں بہشت میں اور جس کے نیچے نہریں چلتی ہے تجری من تحت الانہار ایسی ہی نہریں. اللہ اکبر. فرمایا خالص پانی کی نہریں خوشگوار پانی کی نہر. اسی طریقے سے دودھ کی نہریں چلتی اس طرح شہد کی نہریں چلتی. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من عسل مصفى فرمایا تجری من تحت الانہار اللہ تمہیں داخل کرے گا جنت میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں. اور صرف یہ نہیں فرمایا ومساکن طیبہ اور رہنے کی جگہ بھی بڑی عمدہ ہو ایسی پاکیزہ جگہ فی جنات عدن بہشت عدن میں تیار کیے گئے. فرمایا ذالک الفوز العظیم فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی یہ ویسی تجارت ہے کہ جس پر یہ کامیابی مل رہی ہے. یہ تو آخرت کے اعتبار سے کہ جو انعامات اللہ تبارک و تعالی جو ہے مجاہدین کو عطا کریں گے جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں مال کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ. اور انسان چاہتا ہے ہر انسان کی خواہش ہے جو کام کرے جو بھی تو اس کا نتیجہ اس کے حق میں نکلے. تو انسان کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے مسلمان کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی کچھ فتوحات کے دروازے کھل جائے. تو فرمایا وَأُخْرَى دوسری بات تُحِبُّونَهَا جس کو تم پسند کرتے اور وہ کیا ہے نصر من اللہ کہ اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی مدد آئے گی. اور آئی غزوہ بدر میں کیا تھا 313 صحابہ کرام تھے اور مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے. اللہ کی مدد و نصرت آئی 313 صحابہ کرام جو ہے وہ 1000 پہ فاتح ہو فتح قریب فتح حاصل ہوئی فتح مل. اسی طرح غزوہ احد میں کیا ہے 700 صحابہ کرام اور 3000 کے لشکر کو میدان چھوڑنے پر جو ہے مجبور کر دیا. اس طرح خندق میں دیکھو کہ خندق کے جو ہے غزوہ خندق میں 24,000 کا وہ پیش جو ہے کافر آئے اور مقابلے میں صحابہ کرام کتنے تھے 7,000 کے قریب. اللہ نے کیسا فتح و نصرت کا جو ہے منظر پیش کیا کہ صحابہ کرام خندق بھی کھود رہے ہیں. اللہ اکبر. اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیے. ایک صحابی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ میں پتھر باندھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 2 پتھر باندھے. اب اس حال میں بھی صحابہ کرام اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم لا عیش لا الا عیش الاخرہ. اے اللہ خوشی نہیں ہے مگر آخرت ہی کو خوشی ہے، آخرت کی رضا. جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کیا فرمایا؟ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ مہاجرین و انصار کی بخشش کر. تو یہ فتح قریب ہے. اور پھر غزوہ خیبر یہود و نصارہ کے ساتھ مقابلہ ہوا، فتح نصیب ہوگی، فتح قریب آئی. صرف یہ نہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ غزوہ وہ فتح مکہ. اللہ اکبر. 10,000 قدوسیوں کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹیوں سے جو ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے. تو یہ ہے وہ نصرت جس کو پسند کرتے تھے اور وہ فتح جس کو پسند کرتے. اسی طرح اور بھی غزوات، جنگ یرموک میں یہی کچھ ہوا ہے. اللہ اکبر کے مقابلے میں 4 لاکھ کا لشکر. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 60 لاکھ کا لشکر. اللہ نے مسلمانوں کو جو ہے فتح نصیب فرمایا. تو یہ فرمایا وَأُخْرَى، اور دوسری بات تحبونہا، جس کو انسان پسند کرتا ہے، جس کو مسلمان پسند کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، وہ مدد ہے اللہ کی طرف سے، وفتح قریب، اور فتح، اور اللہ نے دی فتح. اور فرمایا وبشر المؤمنین، اور یہ خوشخبری ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، کہ جب مومن آدمی اللہ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے تو پھر فتح و نصرت جو ہے اس کے قدم چومتی ہے اور ہر جگہ وہ فاتح بن جاتا ہے. تھوڑی بہت مشکلات ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن بالآخر فتح جو ہے وہ حق و صداقت کی ہوتی ہے، مسلمانوں کی ہوتی ہے، مومنین کی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا عبدك ورسولك. صل على المؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم استغفر للمؤمنين. اللهم إنا نسألك ولا فضل. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة. وفنا مسلما، اللهم إنا نعوذ بك من الهم ونعوذ بك من الجبن والبخل وقهر الرجال. اللهم لا تسلط علينا، آتنا في صلى الله عليه أجمعين.